السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک 786۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کی حالت۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھے۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے ایران اور روم بڑی طاقتیں اور ترقی والی حکومتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ایران کا ملک عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا اور وہاں کے لوگوں کا مذہب مجوسیت تھا۔ روم کی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھی۔ یہاں عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اس وقت ایران میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور امیر لوگوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ خود ہی طرح طرح کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، یعنی خدا کے علاوہ وہ دنیا کی ہر طاقت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ یہی حال روم کا تھا۔ ستاروں اور دیوتاؤں کی پوجا کے علاوہ رومی قبروں کو بھی پوجتے تھے۔ لوگوں کا مذہب اگرچہ عیسائی تھا لیکن ان میں سینکڑوں فرقے موجود تھے جن میں آئے دن سخت لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ہر فرقے کا پوپ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اس کے ماننے والے اس کو سجدہ کرتے تھے۔ ان میں دینداری کا اونچا درجہ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا تھا۔ یہی حال اس وقت بھارت اور پاکستان کا تھا۔ یہاں دیوی دیوتاؤں کی تعداد 33 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ ذات پات کی تفریق زوروں پر تھی۔ شراب کا رواج عام تھا۔ شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرنا، اوہام اور گندے خیالات اپنی انتہا پر تھے۔ جوا عام تھا۔ لوگ اپنی عورتوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ ایک عورت کئی شوہر کر لیتی تھی۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو ان کے باپ، بھائی اور شوہر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ ننگے مرد اور عورتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور یہ سب کچھ عبادت اور نیکی سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ اس وقت ساری دنیا میں جہالت اور شرک کا دورہ تھا، لیکن عرب کے حالات دنیا کی دوسری سلطنتوں سے بڑھ کر خراب تھی۔ یہاں کے رہنے والے بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور جنوں کو خدا کا عزیز اور قریبی سمجھتے تھے، اور اسی نسبت سے ان کے بت بنا کر ان کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ بت پوجنے کا شوق اتنا عام تھا کہ اگر انہیں راستے میں کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو اسی کو پوجنے لگتے تھے۔ سفر پر روانہ ہوتے تو ستو اور آٹے وغیرہ کے بت بنا لیتے، ان کی عبادت بھی کرتے اور جب بھوک لگتی تو کھا بھی لیتے۔ اس کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ جہالت کا یہ حال تھا کہ معمولی باتوں پر خوفناک جنگیں، لڑائیاں چھڑ جاتی تھی اور ان جنگوں کا سلسلہ پشتوں تک چلتا تھا۔ عرب میں جوا کھیلنا، شراب پینا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تھا۔ اسی طرح سود خوری، لوٹ مار، زنا اور دوسرے برے کام بھی تھے۔ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس کام کو بے حیائی کے بجائے نیکی کا کام سمجھتے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھاتے، سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ ایک آدمی جس قدر چاہتا شادی کر لیتا تھا۔ آخر اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے 20 اپریل 571 عیسوی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ وہ عرب اور تمام دوسری جگہوں سے برائیوں کو مٹا دیں اور سب انسانوں کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ دکھائیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب تقریباً 60 واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام نامی عبداللہ تھا، جو جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا، جو عرب کے تمام خاندانوں میں عزت والا اور ممتاز مانا جاتا تھا۔ اسی خاندان کے کتنے ہی لوگ اپنی نیکی اور خدا ترسی کی وجہ سے بڑے مانے گئے ہیں۔
مثال کے طور پر نظر، فہر اور کسی بن قلاب وغیرہ کسی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا تھے۔ یہ جب کعبہ کے متولی یعنی نگراں بنائے گئے تو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، جن میں حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کے انتظام وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پورے خاندان کو متحد اکٹھا کیا اور اس کا نام قریش رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا عبد مناف تھے۔ ان کے یہاں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے جن کو تلوار سے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امیہ رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے پرپوتے تھے۔ ہاشم کے بعد عبد المطلب کعبہ کے متولی یعنی نگراں بنائے گئے تو انہوں نے بھی کعبے کی خدمت کر کے بڑا نام حاصل کیا۔ عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ وہ ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کرے۔ قرعہ میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے ان کو پچھاڑا اور گلے پر چھری چلانی چاہی، مگر خاندان کے سب لوگ دوڑے اور انہوں نے عبد المطلب کو روک دیا۔ آخر انہوں نے عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی جو وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ یہ بہت نیک اور خاموش رہنے والی بیوی تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے چند مہینے بعد شام کے سفر پر گئے تو راستے میں مدینے کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اسی جگہ دفن کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت عظمت والے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے کہ گویا وہ دعا مانگ رہے ہوں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کا نسب مبارک اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے ان کے دادا جناب عبد المطلب کو یہ اطلاع بھجوائی۔ وہ آئے اور اپنے یتیم پوتے کو گود میں لے کر دیر تک پیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا، جس کا مطلب ہے بے حد تعریف کیا ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ کی دوسری عورتیں بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ پیدائش کے بعد جو کوئی بھی ان کو دیکھتا تو یہی کہتا، اس بچے کی جسمانی صحت بہت اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کی والدہ نے دودھ پلایا، لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دودھ پینے کے لیے قریبی گاؤں کی شریف عورتوں کو سونپ دیتے تھے، یعنی ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے، تاکہ کھلی ہوا اور کھلے ماحول میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ صاف ستھری عربی بولنا سیکھ جائیں۔ اس زمانے میں شہروں کی نسبت دیہات کی زبان زیادہ فصیح مانی جاتی تھی۔ قبیلہ سعد کی ایک نیک دل خاتون جن کا نام حلیمہ تھا گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ مکہ میں آئیں تاکہ دودھ پلانے کے لیے ان کو بچے مل جائیں۔ دودھ پلائی کے بدلے ان دیہاتی عورتوں کو معقول معاوضہ ملتا تھا، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو دودھ پلانے کے واسطے لے لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے ان کو کسی عورت نے نہ لیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور ان کو اپنے مرحوم شوہر یاد آ گئے۔ آخر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یتیم بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا اور ان کو لے کر اپنے گاؤں میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
گھر میں پرورش پائی۔ جب 4 سال کے ہوئے تو حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ ایک روز حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ میں آئی اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بچے کو سایہ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک روز تو 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور یہ پھر بھلا چنگا ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا، بہن اس بچے کو سایہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے زمانے کی عجیب و غریب باتیں سنائی۔ آخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچے کو حلیمہ سے لے لیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس مکہ میں رہنے لگے۔ یہاں بھی ان کی عجیب و غریب باتوں کا چرچا ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کی تیاری کی، جہاں ان کے شوہر کا مزار تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے 5 برس کے یتیم بچے کو لے کر مدینہ گئی اور وہاں اپنے شوہر کے مزار کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور مقام اببا میں ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ ان کا مزار بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں کے ساتھ واپس آئے۔ مکہ میں پہنچے تو جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ مکہ میں پہنچے تو جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا اور بہت روئے اور کہا، افسوس تیرے ماں باپ دونوں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر بیٹا غم نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ 1 سال بعد جناب عبد المطلب بھی بیمار ہوئے۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بلا کر دریافت کیا کہ میرے پوتے کی سرپرستی کون کرے گا۔ سب بیٹوں نے اس خدمت کو حاصل کرنا چاہا، مگر جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ چونکہ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چاچا جناب ابو طالب کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے اور ان کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جناب ابو طالب تجارت کرتے تھے اور قریش کے دستور کے مطابق وہ سال میں 1 دفعہ ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 12 برس کی تھی کہ ایک سال جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف کے خیال سے جناب ابو طالب آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، مگر جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ جناب ابو طالب نے یہ حال دیکھا تو آپ کو ساتھ لے لیا۔ اپنے چچا کے ساتھ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد تجارت کے پیشے میں ماہر ہو گئے۔ آپ نہایت سچے اور امانت دار تھے اور مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے کئی لوگ آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کعبہ کی عمارت زیادہ اونچی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچی تھی اور اس پر چھت بھی نہیں تھی۔ پھر نشیب میں واقع ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں شہر کا سارا پانی اس میں آتا تھا، جس سے اس کی عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ آخر قریش نے فیصلہ کیا کہ پرانی عمارت کو گرا کر اس جگہ نئی اور مضبوط عمارت بنا دی جائے۔ اتفاق سے ان دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے جہاز کے تختے خرید لیے۔ اب تمام قریش نے مل کر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔
مختلف قبیلوں نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تاکہ تعمیر کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا، اور قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو۔ یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ تلواریں میانوں سے باہر نکل آئیں۔ 4 روز تک یہ جھگڑا جاری رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بوڑھا تھا، مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرا لیا جائے، وہ جو رائے دے اسے سب مانے۔ اس مشورہ کو سب نے قبول کر لیا۔ اللہ کی قدرت کی، صبح کو حرم میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ سب نے کہا یہ سچے اور امانت دار ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبیلے دعوے دار ہیں وہ سب ایک ایک سردار منتخب کر لیں۔ جب یہ انتخاب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، اور سرداروں نے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں۔ سرداروں سے کہا چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک آئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کی بہترین تدبیر سے رک گئی۔